جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، آج کی بڑی ہاٹ نیوز، شیر مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا، خان صاحب نے ان کو نکال دیا۔ کرکٹ میچ بھی ہم ہو رہا ہے پاکستان میں، کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک طرف پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ شیر مروت صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیر مروت صاحب بڑی نیوز بنے ہوئے ہیں۔ شیر مروت صاحب کے نکالے جانے سے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ اس وقت جو اوپر نیچے جو خان صاحب نے 2-3 اقدامات کیے ہیں، جنید اکبر کا صدر بننا اور شیر مروت کا اس طرح، خاص طور اس وقت جب علی امین گنڈا پور کے ساتھ بڑی جفیاں ڈالنے کے ان کے ویژوز تھے، اور بڑی ان کو علی امین گنڈا وہ بھی غالباً تنہائی کا شکار ہے غالباً، اس لیے ان کو لگا کہ ان کو میں ساتھ رکھوں گا تو شاید کوئی ٹوٹا بنے گی۔ لیکن اب آپ کے سامنے جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں میں سے جو چیز باہر نکل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، عمران خان کو مائنس کسی قیمت پہ آپ نہیں کر سکتے، چاہے وہ شیر مروت کی شکل میں ہو، چاہے علی امین گنڈا پوری شکل میں ہو، یا کوئی اور بندہ بھی ہو، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ ہی از آؤٹ آف کوسچن۔ عمران خان ہے اور عمران خان ہی رہے گا، عمران خان ہی کی بات سنی جائے گی، اور قوم عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی، جس طرح سنکرنائز ہو چکی ہے عوام اور عمران خان، اب اس کے درمیان کوئی بندہ آ نہیں سکے گا۔ اور ایک بندے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی کو اس نے کہا جی کہ عمران خان کا جو آرڈر ہے وہ لوہے کا گارڈر ہے، یعنی لوہے کا یعنی عمران خان نے آرڈر کر دیا، ہم نے بڑی سپورٹ کی، اس نوجوان نے کہا جی کہ ہم نے بڑی سپورٹ کی عمران خان اس کی، شیر مروت کی، لیکن خان کا آرڈر آ گیا تو بس ختم، فنش، نو مور شیر مروت۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ ان کو بڑی تکلیف دہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، آصم منیر کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ آصم منیر کے لیے، آصم منیر نجیم کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، شہباز شریف، زرداری اور مریم کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ کس طرح سے یہ پاکستان کی عوام اور عمران خان آپس میں سنکرنائز ہو چکے، جڑ چکے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ کبھی اس قسم کی ان کو بھی یہ چیزیں نصیب ہوں۔ تو یہ بڑا میسج ہے، بہت بڑا کھلا میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں، اچھا یہ جو یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں، کچھ کمپرومائز ہیں، لیکن ان کو لگا تھا کہ عمران خان کو، ان کو کہا گیا ہے، ان کو جو باتیں آپ نے سنی ہیں، جو آپ کو سنائی جا رہی، جو آپ کو جنید اکبر نے بھی یہ باتیں کی ہیں کہ لوگوں نے 45,000 روپیہ بھی لیا، پھر انجیکشن لگا کے بیماری کا بہانہ بھی کیا، ان کو پولیس اٹھا کے بھی لے کے گئی، لیکن وہ اندر سے ان کے ساتھ ہی تھے۔ ان کو کہا کہ ہمیں بے شک گالیاں بھی نکالیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب ہمیں آپ کو ضرورت ہوگی، یہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کرنل صاحب نے کہا جی کہ آپ ہمیں بے شک گالیاں نکالیں، فوجی کہتا ہے بکاری نے کوئی پرابلم نہیں، لیکن جب ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی، آپ پھر ہمارے مطابق کام کرنا۔ یہاں پہ ایک میں سرسری بات کرتا چلوں، جب آپ ایک لیول پہ ہٹیں گے نا، ایک لیول سے آگے نکل جائیں گے، چلو کوئی نہیں تو مجھے گالی نکالو، چلو تم کوئی نہیں مجھے گالی نکالو، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ آپ کو دل سے گالیاں نکالیں گے، اور یہ وہ وقت آ گیا، یہ وقت آ گیا کہ آپ کو دل سے گالیاں نکالیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیاست کوئی اپنی کر رہے ہیں، آپ سیاست نہیں کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان کی فوج کا ستیہ ناش کر دیا۔ آصم نصیر صاحب، ندیم انجم صاحب نے، باجوہ صاحب نے، فیصل نصیر صاحب نے، آصم منیر صاحب نے پاکستان کی فوج کا ستیہ ناش کر دیا، اور عمران خان خطوط لکھ کے آپ کو بار بار وارن کر رہا ہے کہ یار خدا دیو بندیو، کوئی عقل ہاتھ مارو، عقل ہاتھ مارو، کوئی خدا دا خوف کرو، کوئی پاکستان کے بارے بھی سوچو، تسی تے انی پاتی ہوئی ہے۔ اچھا جی، دوسرا ایک اور چیز جو ہے، آج کرکٹ کے میچ ہو رہے تھے، کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں، اور اس میں نے ایک جو ہے وہ چیز سنی ہے، وہ میں آپ کو بھی سنواتا ہوں، یہ سنیں ذرا غور سے۔
میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. یہ میرا فیوریٹ شعر ہے، یہ میری پسندیدہ ایک ترانہ کہہ لیں. آئی لو اٹ. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا عجیب لگا یہ سن کے. مجھے ویژول سن دیکھ کے بڑی عجیب لگا کہ یہ وطن ہے ہمارا، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا وطن جہاں بچوں ڈاکو لٹیروں کو، پاکستان کی عوام کو کے ووٹ کو لوٹ کسوٹ کے لا کے بٹھا دیا گیا. یہ ہمارا وطن ہے، یہ وطن ہے ہمارا، جس کے لیے ہم یہ دعائیں کرتے تھے کہ اگر ہماری جان بھی قربان ہو جائے تو ہم سمجھیں گے یہ ہمارا سرمایہ تن ٹھکانے لگ گیا کہ کسی کام آ گئی ہماری ذات، ہماری شہادت کسی کام آ گئی. جن شہیدوں کو کوئی شہید نہیں مانتا. یہ بہت کڑوا سچ ہے. بات کرتے ہوئے آپ کو حوصلہ نہیں پڑتا یہ بات کرتے ہوئے، لیکن یہ سچ ہے. پرائیویٹلی لوگ یہ وی لوگوں پہ آگے پیچھے بے شمار لوگ نہیں بات کرتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی نفرتوں کا لیول یہ ہو چکا ہے کہ ان کو یہ بارڈروں پہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نظر نہیں آتے. کیونکہ آپ کو جو گھروں کے جو آپ نے لوگوں کے جو آپ نے قتل و غارت کر دی اسلام آباد میں، اس کے بعد کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. کسی کو کوئی بندہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. اس ترانے کی خوبصورتی ختم کر دیا آپ نے. یہ ترانہ کہیں بھی نہیں لے کے جا رہا میں، کچھ سنائی نہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے. مجھے یقین کریں کہ میری فیلنگ اس وقت یہ تھی کہ مجھے، اور یہ بات مجھے بڑے بندوں نے کی، مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ میرا بڑا فیوریٹ ترانہ تھا. جب یہ میں نے سنا تو میں حیران پریشان ہو گیا. اس میں وہ فیلنگ ہی نہیں ہے، اس میں وہ جذبات ہی نہیں ہے، اس میں وہ چیز ہی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی ہے؟ ایک آسم منیر کی وجہ سے، ایک ندیم اجم کی وجہ سے، ایک نواز شریف شہباز شریف لوگوں کی وجہ سے برباد کر رکھ دیا آپ نے. بالکل ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کے ملک چھوڑ رہے ہیں. آپ کو روزانہ ملتا ہے کشتی میں بندے مار گئے، 17 ادھر مار گئے، 15 ادھر مار گئے. ایکسپریس کی نیوز تھی کچھ دن پہلے کہ کچھ پاکستانی دوبارہ مار گئے. اب ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے، بارڈر کراس کریں گے، ہم وہاں پہنچیں گے، وہاں پہ جان بھی جا سکتی ہے، وہاں پہ بارڈر پہ فائرنگ بھی ہو سکتی ہے. جب کشتی میں اٹھایا جائے تو کشتیوں میں ان کو لگتا ہے کہ کشتیوں میں پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے، لوگ پھر بھی جا رہے ہیں. یہ حالات کر دی ہیں اپنے ملک کے. اس ملک میں آپ یہ کرکٹ کے میچ لگا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے حب الوطنی دوبارہ جاگ جائے گی. یہ ترانے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گانا، یہ ترانے ہمارا دوبارہ جو یہ آسم منیر سے محبت ہو جائے گی، مریم سے پیار ہو جائے گا، نواز شریف شہباز شریف سے محبتیں ہو جائیں گی، پاکستان ٹریک پہ چلا جائے گا. حال آپ کا یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف آپ کے گھر میں گھس گیا ہے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا آئی ایم ایف، ہر ایک چیز دیکھنے کے لیے چلا گیا آئی ایم ایف. جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہماری کوئی بہتری کر رہا ہے، آئی ایم ہماری کوئی بہتری نہیں کر رہا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے گندے کمینے گرے ہوئے. پیسے انہوں نے آپ کو دے دینے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے ان کو پیسے آپ کو ملیں گے. پیسے آپ کو ملیں گے قطرہ قطرہ کر کے ملیں گے. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں آپ کس لیول کے بغیرت ہے، آپ نے کہاں کہاں کی ہے اور کہاں کہاں سے انہوں نے آپ کو مزید پکڑنا ہے. جن لوگوں کے ساتھ عمران خان ٹیبل پر بیٹھ کے نیگوسیشن کرتا ہے، وہ کبھی آپ کے عدالتوں میں جا رہے ہیں، کبھی آپ کے وابڈا کے پاس جا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ ایک اور خبر بھی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یو ایس اے نے جو پیسے لیے تھے وہ اسی کام کے لیے دیے تھے کہ پھڑ کے ریگنگ کرو. اس قسم کی باتیں. یہ ہے وہ پاکستان جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. دس از انبلیویبل. یہ دس از بیونڈ مائی امیجنیشن جو کچھ ہو رہا ہے. اور میں حیران اس بات پہ، مجھے پھر آؤں گا بتانے والی بات پہ. یہ میرا فیوریٹ ترانہ تھا، یہ میرے فیوریٹ اشعار تھے. میں یہ سمجھوں گا سر ٹھکانے لگا سرمایہ تھا. یہ اس میں کوئی فیلنگ باقی نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے. اور اس کی تمام تر ذمہ داری آسم منیر رجیم پہ ہے. آسم منیر، فیصل نصیر، ندیم انجم، شہباز شریف، آصف علی زرداری، نواز شریف، ان لوگوں کے اوپر اس کی ذمہ داری. پاکستان کا ستیہ ناش کرنے میں یہ کردار ادا کیا کہ لوگ ہمارے بھاگ رہے ہیں، پاکستان کے بچے باہر بھاگ کے نکل کے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کس نے سوچنا اور کب سوچنا. آخر میں پھر وہی بات، آپ اپنا خیال رکھیے گا. بات ختم. کل سے نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس وقت ٹرننگ پوائنٹ ہے. پاکستان کی عوام جس طرح عمران خان کے ساتھ سنکرونائز ہو چکی ہوئی ہے، جس طرح شیر مروت کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جس طرح ہر طرف سے ہو چکے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کریں. پاکستان کی عوام کو
پاکستان کے ووٹوں کی بنائی ہوئی حکومت واپس کریں. رول آف لا، دیر از نو ادر سولوشن. پاکستان کا اور کوئی حل ہے ہی نہیں، کوئی بھی حل ممکن نہیں ہے سوائے رول آف لا کے اور عوام کے ووٹ کی عزت کے علاوہ، اور کا پاس کوئی آپشن نہیں بچا. اب جو مرضی کر لیں، ان ترانوں میں، ان گانوں میں ختم ہو چکی ان کی ویلیو، اسی لیے لوگ اٹھ کے باہر بھاگ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سوچیے گا. اللہ حافظ.